جی السلام علیکم. ہم یہی انٹیگریٹنگ والی جو بات ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر بہت سارے پوائنٹ آف ویوز جو ہوتے ہیں ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو کے اندر لانے کے آخر کیا فائدے ہیں. تو جیسے ہم پہلے کر رہے تھے کہ دنیا اتنی بڑی ہے اور اتنی کمپلیکس ہے، اور اس دنیا کے سارے پوائنٹ آف ویوز آپ کے سامنے اویلیبل ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے کہ اس میں سے کون سی چیز کو اٹھا کے غور کریں، کس چیز کو مانیں، کس کو نہ مانیں. کہ مطلب دنیا اتنی کھل چکی ہے کہ اس میں کوئی بہانہ ہی نہیں رہا کہ آپ کو کسی چیز کی بہترین سی بہترین شکل جو ہے نا وہ نظر آئے. آپ کو سب چیزوں کی بہترین شکلیں بڑی ریڈیلی اویلیبل فری میں نظر آ جاتی ہیں. ون بگ گول آف انٹیگریٹڈ کریٹیوٹی is that we can look beyond self-actualization at further transcendent experience. اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ فائدے کیا ہیں کریٹیو لیونگ کے، اور سمجھے کہ جو کہنا چاہیے کہ ایک گول ہے، یعنی ایک سمجھے کہ ایک مقصد ہے کہ آپ نے یہ مقصد اچیو کرنا ہے. وہ مقصد جو ہے نا انٹیگریٹڈ کریٹیوٹی کا کہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر ایبزارب کر کے ان سے کوئی زیادہ بہتر نتیجہ نکالنا، یعنی زیادہ ٹول باکس ہونا. پینٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس 2 برش ہوں گے تو وہ 2 برش سے ہی جو پینٹنگ ہو سکتی ہے وہی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کلیکٹ کریں کوئی 12-13 برش، کوئی 14-15 پینسلیں، 2-3 طرح کے ربڑ، 2-3 طرح کے اسٹاپرز، تو مطلب یہ ہے کہ ٹول باکس اگر آپ کا اچھا ہوتا ہے تو پھر جو آپ پینٹنگ کرتے ہیں وہ نفیس ہوتی ہے، وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ٹولز جو ہوتے ہیں، زیادہ ٹولز آپ کو زیادہ اچھا ایکسپریشن دیتے ہیں. اسی طرح انٹیگریشن بھی پوائنٹ آف ویوز کی جو ہے وہ آپ کا جو کریٹو سولوشن ہے نا وہ بہتر سولوشنز دیتی ہے. تو سمجھے کہ ایک بڑا جو مقصد ہے نا، اور ایک سے کہنا چاہیے کہ جس طرف جا رہے ہیں وہ یہ کہ اب اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جی کریٹیوٹی کا مطلب، جب ہم کریٹیوٹی کے میننگ سمجھنے کی کوشش کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ کریٹیوٹی کا سب سے بڑا میننگ یہ سیلف ایکچولائزیشن، کہ ہر انسان اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے. ہر انسان یہ پہچان جاتا ہے کہ اچھا کہ میں مطلب وہ یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ میں آخر پیدا کیوں ہوا. اس کو سمجھ آ جاتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور پھر اگر وہ اپنے زندگی کے مقصد کی طرف کام کرنا شروع کر دے اور اس کے نتیجے دنیا دیکھنے شروع کر دے تو اس کو کہتے ہیں وہ سیلف ایکچولائزیشن کے، یعنی اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے پاتھ پہ ہے. اور ایونچولی وہ جب تک وہ مر نہیں جاتا اس سے پہلے وہ کوئی ایک بڑی چیز کر لے گا جس کے لیے وہ پہچانا جائے گا. کہ جیسے میں اگر مثال کے طور پہ مجھے آرکائیول مٹیریل اکٹھا کرنے کا شوق ہے، میں لوگوں کی کہانیاں اکٹھی کرتی ہوں. تو ابھی تک میں نے 200 کہانیاں اکٹھی کی ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں 10 سال اور زندہ رہوں تو میں کوئی 2000 کہانیاں اکٹھی کر لوں گی. تو 2000 کہانیاں جو ہے نا وہ سمجھے کہ ایک بڑا بڑا ڈیٹا ہے کہ کسی نے اگر تحقیق کرنی ہو تو اس کو پتا چل جائے گا کہ کسی بندے نے واقعی اپنے لائف کو یوز کیا صحیح طرح کوئی چیزیں اکٹھے کرنے میں. تو سمجھے کہ پھر یہ میری سیلف ایکچولائزیشن ہوگی کہ میری زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا. میں کہوں گی ہاں زندگی میں کوئی تو ایک بڑا مقصد تھا جو میں نے کیا جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ ہوا. تو لیکن کہتے ہیں کہ جی یہ جو انٹیگریٹڈ کریٹیوٹی ہے اس کا گول اس سے بھی آگے ہے کہ انسان کوئی زندگی میں بڑا مقصد حاصل کر لے، اپنی زندگی کو ریئلائز کر لے. اس سے بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو اصل میں انٹیگریٹڈ کریٹیوٹی کر سکتی ہے. وہ ایسی چیزیں کر سکتی ہے کہ جو ٹرانسینڈنٹ ہیں. ٹرانسینڈنٹ ہوتی ہے کہ ذرا اوپر کی چیز، کہ ایک روزمرہ کی زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں، کھایا پیا، ٹوائلٹ گئے، اس کے بعد کما لیا، بچوں کو پڑھا دیا، اگلی جنریشن بہتر کر لی. اس سے اوپر یہ ہوگا کہ اچھا صرف اپنی اگلی جنریشن کو بہتر نہیں کیا بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ترقی دی. اس سے اوپر کیا ہوگا کہ اچھا زندگی میں آپ نے جو کچھ کیا، بڑے اچھے بچے پیدا کیے، ان کو بہت اچھی طریقے سے تعلیم دی، ان کو اچھے انسان بنایا اور بڑا کوئی بزنس کیا. اور پھر بزنس جو ہے وہ اس کو ٹرسٹ میں چینج کر دیا کہ یعنی اس کا منافع جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو جائے. تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے مقصد جو ہے نا لائف کے ٹرانسینڈ ہوتے جا رہے، اوپر 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 جاتے رہے. تو سمجھے کہ انٹیگریٹڈ کریٹیوٹی کہتی ہے کہ بھی سیلف ایکچولائزیشن تو صرف پہلا مرحلہ ہے. اصل میں تو انسان اس سے بھی اوپر کے مقاصد حاصل کر سکتا ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں. Learning from other traditions like Hindu and Buddhist, which involve personal development of body, mind, spirit, including higher mental powers, may do not at present fully
may do not at present fully recognize. دیکھیں ہم مسلمان پیدا ہوئے تو ہمارے ساتھ بڑا ایک بلیسنگ ہے کہ ہم روحانیت کے بڑے قریب ہوتے ہیں، کہ ایک تو ہمارا پریکٹس والا اسلام ہے کہ ہاں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک روحانیت کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ آپ کی تمام یہ جو پریکٹسز ہیں وہ آپ کو انسانوں کے اور خدا کے اور ہائر گولز کے قریب لے کے جاتی ہیں. ہندوازم میں بھی ایسے ہی ہے، بدھزم میں بھی ایسے ہی، کہ وہ ایک بہرحال جو بہت اچھا ہندو ہوگا وہ بہرحال یہ کوشش کرے گا کہ میرا دوسرے لوگوں کو کیا فائدہ ہے، مجھے دوسروں کو فائدہ کرنا چاہیے. اور دوسری بات ہے ہر مذہب میں ایک سرٹن اسپرچویلٹی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا ٹیمپرری ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز کرنی ہے جس کا مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن بہت ساری اور چیزوں کو فائدہ ہو. تو یہ سمجھے کہ اس طرح کی جو ریلیجن ہے، ہندو، بدھزم، اسلام، ان ساروں میں یہ چیز ہے. لیکن باہر کچھ مذہب یا کچھ ایسے لادین جگہ بھی ہیں جہاں اسپرچویلٹی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، کہ بہت سارے لوگ اسپرٹ پہ یعنی روح کو خوش کرنے کے، یا جو روح کو بھی نہیں کہنا چاہیے، آپ کہنا چاہیے کہ کسی ہائر بینگ کو، کسی روحانیت کی جگہ بہت سارے لوگوں کے لائف میں نہیں ہوتی. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو روحانیت کو بھی تو چیک کرے نا، کہ ان ٹریڈیشنز، ان جگہوں میں جہاں مطلب کہنا چاہیے ان ثقافتوں میں، ان کلچرز میں جہاں روحانیت کی بڑی امپورٹنس ہے، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے. کیونکہ روحانیت کیا سکھاتی ہے؟ روحانیت یہ سکھاتی ہے کہ جسم کو خوش کرنا ضروری نہیں ہے، صرف جسم کو خوش کرنا ضروری نہیں ہے، مائنڈ کو یعنی ذہن کو بھی خوش کرنا ہے، اور پھر انسانیت کو بھی خوش کرنا ہے، اور پھر خدا کو بھی خوش کرنا ہے. تو جب ان ساری چیزوں میں آپس میں رابطہ پیدا ہو جاتا ہے تو سمجھے تب ایک بڑا اچھا انسان بنتا ہے. تو سمجھے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جو ٹریڈیشنز ہے نا، کیونکہ دیکھیں بیچ میں ویسٹ میں بھی اور ویسے بھی سمجھے کہ لاجیکل علوم کی دنیا میں روحانیت کو ذرا تھوڑا سا کہنا چاہیے امپورٹنس اس کی کمی رکھی تھی. وہ کہتے تھے جی لاجک بڑی ضروری ہے، سائنس بڑی ضروری ہے، لاجک بڑی ضروری ہے، روحانیت اچھی چیز ہے لیکن روحانیت کی بیس کے اوپر کہنا چاہیے کہ علوم کی بیس نہیں رکھی جاتی تھی. لیکن اب وہ چیز پلٹ رہی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک بندہ زندگی میں کچھ بھی اچیو کر لے، ضروری نہیں ہے کہ وہ خوشی اچیو کرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سیلف سیٹسفیکشن اچیو کرے، اس کا مطلب ہے کوئی کمی ہے. اور وہ جو کمی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم پریکٹیشنرز ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ روحانیت کی کمی ہوتی ہے. تو سمجھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ روحانیت کی جو امپورٹنس ہے دنیا اب آ کے کہیں سمجھ رہی ہے. اور وہی بات کہ روحانی پریکٹسز ساری فرق ہیں. اب ہم مسلمان تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں مسلمانوں کی سب سے بہتر ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہماری چیز فالو کرو، ٹھیک ہے ہمارا رائٹ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال دوسرے مذاہب میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کے لوگ فالو کرتے ہیں اور بڑی بڑی جگہوں پہ پہنچتے ہیں. اب بہت کامن سی بھی چیزیں کہ کچھ چیزیں جیسے اب یوگا ہے، یوگا کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. یوگا کا تعلق سیدھا سیدھا مائنڈ باڈی کنیکشن سے ہے کہ جسم اور ذہن اکٹھے ہو کے کام کرے. تو بے شک وہ کسی ایک مذہب نے اس کو زیادہ پروموٹ کیا، لیکن آج کی دنیا میں جو مائنڈ باڈی کنیکشن والی جو یوگا والی اور میڈیٹیشن والی چیزیں ہیں وہ تو سب لوگ ہی استعمال کرتے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ صرف اس دنیا نہیں، اس کے علاوہ اور دنیایں بھی جو ہیں وہ ایکسپلور کریں. اور دوسری بات ہے اپنے ذہن کا جو فل پوٹینشیل ہے، جو فل طاقت ہے، اس کو بھی پورے استعمال میں لانا چاہیے. تو سمجھے کہ یہ اس طرف کو دنیا جا رہی ہے کہ صرف دنیاوی علم اکٹھا کرنا، جسمانی علم اکٹھا کرنا، لاجک کا، سائنس کا علم اکٹھا کرنا کافی نہیں ہے. بہت زیادہ ہے لیکن کافی نہیں ہے. اس کے لیے وہی بات کہ آپ کے ذہن کے پاس جو ہے نا وہ بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں. میرے خیال میں اللہ نے جو بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں اس میں بہترین جو چیز اللہ نے عطا کیا نا وہ ہمارا ذہن ہے، جس کی میرے حساب سے تو ابھی کوئی 2% کیپیسٹی بھی نہیں ہم یوز کریں. تو سمجھے کہ یہ جو روحانیت والے علوم ہیں، جو مائنڈ باڈی کنیکشن والے علوم ہیں، وہ ذہن کی پاور کو بھی ایکسپلور کر رہے ہیں. An ultimate goal is entitlement. اب یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ جب اس نے پہلے کہا ہے کہ جی کریٹیوٹی تو بہت اچھی بات ہے، کریٹیوٹی سے ہم زیادہ بڑی بڑی چیزیں اچیو بھی کر سکتے ہیں. وہ بڑی چیز بتا کیا رہا ہے کہ کیا بڑی چیز اچیو کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جی سب سے الٹیمیٹ گول جو ہم سب سے بڑا اپنا مقصد حل کرنا چاہتے ہیں، انٹیگریٹڈ کریٹیوٹی، یعنی
تمام مذاہب، تمام علوم سے جو کچھ سیکھا جا سکتا ہے، جتنے بھی اپنے لائف ٹائم میں سیکھا جا سکتا ہے، ان ساری چیزوں کو ملا کے اگر کوئی آپ تخلیقی عمل کریں تو اس سے جو سب سے بڑی چیز اچیو کی جا سکتی ہے، سب سے بڑا مقصد حل کیا جا سکتا ہے، وہ انلائٹنمنٹ ہے، انلائٹنمنٹ ہے۔ انلائٹنمنٹ کا جو اردو میں ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بصیرت یا آگاہی۔ آگاہی تھوڑا سا ہلکا ہے، بصیرت زیادہ زبردست چیز ہے۔ اب سوچیں کہ بصیرت تو ہمارے ساتھ بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، یہ ورڈ دانائی، بصیرت، آگاہی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ صرف دنیا کی انفارمیشن نہیں ہے، اس میں دانائی بھی ہے، وزڈم بھی ہے، اور پھر دعا بھی ہے، اور پھر خواہش بھی ہے کہ جو کچھ میں نے کر دیا، مطلب جو بھی میں نے کوئی بڑی کریٹو چیز کی ہے، اس میں میں نے جو کچھ میرے سے پاسبل ہو سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اس کے بعد میں نے یہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ یعنی اس میں ایک ڈیوائن کے اوپر یا ایک بڑی طاقت کے اوپر ٹرسٹ بھی ہے۔ تو سمجھیں کہ آج ویسٹ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الٹیمیٹ گول جو ہے، جو ہم نے اچیو کرنا ہے، وہ تو انلائٹمنٹ ہے، بصیرت ہے۔ تو یہ سوچیں کہ ہم کتنے اچھے پاتھ پہ پہلے سے چل رہے ہیں۔ سو ایز ٹو برنگ profound wisdom and compassion and thus the highest creativity back to our manifest reality and everyday life۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں، اصل مقصد تو آپ کا بصیرت ہے، کہ بصارت آپ کی ہو پوری، وہ چیزیں بھی آپ دیکھیں جو آنکھوں کو نظر نہیں آتی، ذہن کی آنکھ سے بھی دیکھیں، دل کی آنکھ سے بھی دیکھیں، اور وہ جب ساری علوم آپ کے پاس آئیں تو وہ آگاہی آپ کی روح کی آگاہی ہو، آپ کی وجود کی آگاہی ہو، صرف آپ کی آنکھ کی یا دماغ کی آگاہی نہ ہو۔ تو سمجھے کہ جو دو ایلیمنٹس وہ کہتے ہیں نا کہ جی آگاہی کے لیے، بصیرت کے لیے، انلائٹمنٹ کے لیے چاہیے، وہ کہتے ہیں جی دانائی، وزڈم، اور کمپیشن یعنی رحم۔ رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ اس کا فائدہ سب کو ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو سپیس دیں۔ تو سمجھے کہ انہوں نے یہ دو ایلیمنٹس انہوں نے کہے ہیں کہ جی یہ دو ایلیمنٹس ہوں گے تو آپ کی انلائٹنمنٹ ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بصیرت جو ہے اس میں ان دو ایلیمنٹس سے بھی اوپر اور چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سمجھے کہ اس کو وہ کہہ رہا ہے دس از دا ہائیسٹ کریٹیوٹی، کہ یہ بہترین لیول کی کریٹیوٹی جو کوئی انسان اچیو کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے، بیک ان ٹو آر مینیفیسٹ ریالٹی اینڈ ایوری ڈے لائف۔ اور ہمیں بصیرت جو ہے یا انلائٹمنٹ جو ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں پریکٹس کرنی چاہیے، کہ ہماری جو روزمرہ کی لائف ہے وہ صرف کچی کچی نہیں ہونی چاہیے کہ بس یہ کر لیا وہ کر لیا، اس میں بصارت بھی ہونی چاہیے۔ اور جس لائف، کریٹو لائف کے اندر بصارت آ گئی، بصیرت آ گئی، بصارت ہماری وسیع ہو گئی، اس کو وہ کہتا ہے کہ جی یہ سب سے بڑی ہائیسٹ لیول آف کریٹیوٹی ہے۔ اب دیکھیں ہم ایویں تو نہیں، سوری میں ورڈ ایسا یوز کر رہی ہوں، ایویں ہم کہتے ہیں ویسے پنجاب میں ایویں، لیکن کیا ایسے ہی تو نہیں ہم کسی بزرگ کا احترام کرتے ہیں؟ بے شک وہ بزرگ چاہے کبھی کبھی اسٹوپڈ باتیں بھی کرتا ہو، بٹ دی تھنگ از کہ ہم بزرگی کو ویلیو سمجھتے ہیں، بزرگ کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس نمبر 1 تجربہ ہے، دوسرا اس کے پاس بصارت ہے، مشکل وقتوں سے وہ نکل آیا زندہ، اس کے پاس وہ دانائی، وہ وزڈم ہے جو ہمارے پاس ابھی نہیں ہے۔ آپ استاد کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ استادوں سے سیکھتے ہیں، آپ استاد کا احترام کرتے ہیں، استاد کے سامنے خاموش ہوتے ہیں، استاد کے سامنے ٹیڑھے سوال نہیں کرتے، اچھے سوال کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ استاد کے ساتھ چپکے رہیں گے، وہ دانائی کا، بصیرت کا ایک سر چشمہ ہوتا ہے جو آپ کو نوازتا رہتا ہے، اور ایسی چیزوں میں نوازتا ہے جو صرف کتاب نہیں نوازتی۔ علم تو دیکھو نا، اگر آپ نے صرف علم لینا ہے تو استاد کو نکال دیں، لائبریری تو ہے آپ کے پاس، آپ کو استاد کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اب سمجھیں کہ ماڈرن دنیا استاد کی طرف، بصارت کی طرف، ان چیزوں کی طرف واپس آ رہی ہے کہ نہیں، صرف کتابی علم کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نہ صرف ہمیں فائدہ دیتی ہیں بلکہ ہماری کریٹو لائف کو انرچ کرتی ہیں۔ ولبر ایک سائنٹسٹ ہے، مطلب سائنٹسٹ نہیں، مطلب فلاسفر جو کہ اس چیز کے بارے میں کر رہا ہے، Wilbur views this sequence as a natural unfolding of our potential۔ بڑی مزے کی بات ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ جو ترتیب ہے نا، کہ آپ نے پہلے یہ علم لیا، پھر وہ علم لیا، آہستہ آہستہ کامن چیزوں سے اوپر والی چیزوں پہ آئے، اوپر سے پھر اور اوپر، آہستہ آہستہ جو آپ کا یہ سفر ہے یہ آہستہ آہستہ طے ہوتا ہے زندگی میں۔ اور یہ سمجھے کہ قدرتی طور پہ یہ
سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے ایک انسان جو ہے اپنی زندگی کا سب سے بہترین جو کہنا چاہیے کام جو ہے، جو اپنا پوٹینشیل ہے وہ نکال سکتا ہے اپنی زندگی کے اینڈ کی طرف. اسی لیے تو آپ کہتے ہیں کہ زندگی تو شروع ہوئی ہے کیونکہ اس نے تو ابھی تک تو تجربہ حاصل کیا. اب اس کے بعد جو وہ کام کرے گا وہ بصیرت والے کام ہوں گے. تو سمجھے کہ یہ بصیرت وہی ہے نا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو پوٹینشیل، جو طاقت اللہ نے ہمیں ڈال دی ہے، اس طاقت کو جب آپ پوری طرح یوز کریں گے تو سمجھے کہ وہ کہتا ہے کہ جی یہ ایک ترتیب وار مرحلے میں ہی یہ ہوتا ہے، یہ شارٹ کٹ نہیں ہے اس کا. کہ پہلے آپ سطحی چیزیں سمجھتے ہیں، پھر تھوڑی گہری سمجھتے ہیں، پھر اور گہری سمجھتے ہیں، پھر ایسا ایسا آپ کو پتا چلتا ہے کہ سطح گہرائی سب چھوڑ دیں. اصل تو وہ فائدہ ہے کہ جس میں دل کو سکون ہو، اور عام طور پہ دل کو سکون ان چیزوں میں ہوتا ہے جس سے انسانیت کا سکون ہوتا ہے، جس سے کوئی بڑا گول اچیو کیا جاتا ہے. ایسے لوگ جو کہ کسی بھی عمر میں اس طرح سمجھے کہ بصیرت کے راستے پہ رواں ہوتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے پرسکون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں ان کو، لیکن ایک جنرل ان کا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی نے بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک کر رہے ہیں. He sees spirituality broadly characterized as central to this higher potential. وہ بندہ جس نے یہ بات کہی، ولبر، وہ کہتا ہے کہ جی اسپرچویلٹی یعنی روحانیت، اور وہ کہتا ہے کہ روحانیت وہ ذرا بڑے مطلب میں لیں، صرف ایک مذہب کے انداز میں نہیں، جو پوری انسانیت کے لیے جو روحانیت جو چیز ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جو آپ اپنی لائف سے اونچا کام کرنا چاہتے ہیں، بلند سے بلند کام کرنا چاہتے ہیں، خدائی سے خدائی کام کرنا چاہتے ہیں. خدائی کا مطلب یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہ آپ خدا والا کام کریں، لیکن ایسا کام جو کہ خدا کی مرضی کے قریب ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں جو اسپرچویلٹی ہے نا، وہ بہت زبردست ایلیمنٹ ہے، اس کے بغیر نہیں آپ کر سکتے. اب اسپرچویلٹی کو حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں. جن کے پاس تو مذہب ہے اور مذہب کے اندر طریقے ہیں، اور جس کو طریقت بھی کہتے ہیں، شاید میں ورڈ صحیح نہ یوز کریں، کہ جس میں سمجھے کہ ہائر لیول پہ پہنچنے کے لیے سسٹمز بھی ہیں استادی شاگردی کے. آپ کے پیر ہوتے ہیں، آپ کے استاد ہوتے ہیں، کہ اگر آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہا تو آپ کو سمجھانے والے طریقے بہت سے موجود ہیں. تو جہاں یہ سسٹمز موجود ہیں وہاں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے. ہم تو کسی ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھتے ہی ہیں تو آپ کا رونا نکل جاتا ہے. کیوں نکلتا ہے آپ کا رونا؟ کیوں نکلتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کسی لیول پہ سچائی کی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ دل اور دماغ کے لیول پہ بالکل تیار ہوتے ہیں کسی بھی قسم کی بصارت کے لیے. لیکن دوسرے مذہبوں میں بھی بہرحال یہ چیز ہوتی ہے، وہ کہاں تک پہنچے کہاں نہ پہنچے وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال ہوتا ان کا بھی راستہ ایسا ہی ہے کہ وہ چاہے وہ بھگوان کے ذریعے جائیں، لیکن وہ کسی ہائر اونچی روحانی چیز کی طرف جاتے ضرور ہیں. بدھزم میں بہت ایسے، بدھزم تو بڑا پرامن مذہب ہے، اور جو کہ سمجھے ان کے اصول اور طریقے بھی قدرت کے کافی قریب ہیں. پھر کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جو کہ سمجھے بہت ساری جگہیں ہیں جو کہ مذہب ان کا کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ قدرت کی پوجا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قدرت میں جو چیز ہے نا وہ درست ہے. ایک لحاظ سے وہ بھی بات درست ہے، کیونکہ قدرت کا مطلب خدا ہی ہے. جو یہ چیزیں بنائی ہیں، جو یہ درخت ہے، یہ خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں بنا سکتا. تو اگر کچھ مذاہب یا کچھ طریقے یا کچھ لوگ، گروپ آف پیپل سمجھیں کہ قدرت کو ہی خدا مانتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، ان کا طریقہ فرق ہے، لیکن بات ان کی کافی حد تک درست ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو افضل، اونچا اور استاد مانتے ہیں جو وہ خود نہیں کر سکتے. وہ ایک پتا خود نہیں ہلا سکتے، وہ ایک ہوا نہیں چلا سکتے، وہ ایک بادل نہیں بنا سکتے، وہ سمندر میں سے پانی نہیں اڑا سکتے، وہ کوئی پتا، ایک پتا، پوری انسانیت مل کے ایک پتا نہیں بنا سکتی. تو پھر سمجھیں کہ قدرت کا لیول بھی خدا کے بہت قریب ہے. تو کچھ مذاہب ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی مطلب ڈکلیئرڈ مذہب کے ذریعے نہیں جاتے، وہ ان کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ قدرت کے ذریعے جائے. تو ٹھیک ہے، وہ بھی روحانیت کی طرف جا رہے ہیں. اب جیسے دیکھیں نا، وضو، نہانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سارے وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے سمجھیں کہ آپ کسی ایک دنیاوی فیز سے روحانی فیز میں جاتے ہیں. اور ہر مذہب میں پانی سے دھونے اور نہانے کا بڑا ایک ہے. جوز بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، یہ بدھسٹ بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں،
گنگا جمنا کی بھی بات ہوتی ہے، فوارے ہوتے ہیں، وضو ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس چیز کی تیاری ہوتی ہے؟ اسی چیز کی تیاری ہوتی ہے کہ چلتی پھرتی روز کی دنیا سے پار ہو کے کسی ایسی جگہ پہ جایا جائے جہاں من کی صفائی ہو، دماغ کی صفائی ہو. اور وہ صفائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ جب ہم بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں وہ ایک شدید قسم کی اچھائی کی نیت سے کرنے جا رہے ہیں. اور آپ اپنا جو بھی خدا ہے، آپ کا جو بھی ہے، اس کو آپ اپنی مدد کے لیے بھی بلاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ تمہاری مدد کے بغیر میں آگے نہیں جا سکتا. تو وہ کیا ہے؟ روحانیت ہے. تو سمجھے کہ روحانیت کو آج کا سائنٹسٹ جو ہے، آج کا فلاسفر جو ہے، وہ بہت سینٹرل سمجھتا ہے کریٹو لائف کے لیے. Such a sequence is in no way presented as dogma, but rather a scientific experiment already tried by many contemplatives and world masters across traditions, and which one can try and experience for oneself. دیکھیں، جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے، آپ اس کو اس بات پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ تم میرے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کر سکتے. آپ اس کی بات کو دیکھتے ہیں، بات درست ہے تو بات مان جائیں. اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں، یہ صرف جس طریقے سے کہتا ہے کہ میں روحانیت کی جو بات کر رہا ہوں اور طریقے کی بات کر رہا ہوں، وہ میں اس اس نظریے سے بات نہیں کر رہا کہ کسی مذہب کو جوائن کریں اور اس مذہب کے طریقے سے جائیں. کہتا ہے کہ میں تو اس طریقے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو روحانیت اور طریقہ اور یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے میں جا رہا ہوں کہ جی بہت ساری جگہوں پہ اس کے اوپر سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں اور بڑا غور و غوص کیا گیا ہے اور اس کے بڑا اینالائز کیا گیا ہے. اور دنیا کے بڑے بڑے ماسٹرز نے ٹریڈیشن کے اندر جو ماسٹر ہیں وہ بھی، ٹریڈیشن کے باہر جو ماسٹر ہیں وہ بھی، ان سب نے ان کو ٹرائی کر کے دیکھا اور ان کے جوائنٹ تجربے کی بیس پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہاں یہ روحانیت اچھی ہے. اب ہم اس سے بے شک ڈس ایگری کریں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم تو مذہب کے راستے سے جاتے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے تو مذہب میں روحانیت ہے، تو ہم انسان کے راستے سے کیوں جائیں. اب یہ دو ایسی باتیں کہ جس میں بحث بہت ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ کہ اگر گول ایک ہی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روحانیت بہت ضروری ہے کریٹو لائف کے لیے، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں روحانیت ہوگی تو کچھ نیا ہوگا، تو بات تو ایک ہی ہے. وہ اس کو اپنے راستے پہ جانے دیں، ہم اپنے راستے پہ جائیں. لیکن اس سے بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ پہ آ ہی گئے ہیں ایک طریقے سے. As Zonser points out, the image is an interior experience. اچھا، یہاں ایک اور بھی بڑے ہی مزے کی بات ہے، کیونکہ وہ بندہ سمجھے کہ روحانیت یا کوئی دماغ کی طاقت کو مذہب کے طریقے سے آ کے بات نہیں کر رہا، وہ دنیا کے طریقے سے، ایکسپیریمنٹ کے طریقے سے آ کے بات کر رہا ہے. تو اس نے ایک اور بھی بات کہی جو کہ کافی درست ہے. کہتا ہے کہ جو امیج ہے یعنی خیال ہے، خیال خیال جو آپ کے ذہن میں تصویر بنی، چاہے وہ خواب کے ذریعے بنی ہو، چاہے آپ نے خود اپنے ذہن میں بنائی ہو. تو کہتے ہیں the image is an interior experience similar to an actual encounter. کہتا ہے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ چیز ایسے ہو جائے، تو وہ کہتا ہے کہ بے شک، کہتا ہے کہ یہ میرے ذہن کے اندر ہی تھا، انٹیریئر ایکسپیرینس تھا، لیکن وہ ایکسپیرینس ہے. وہ کہتا ہے کہ سمجھو کہ میں نے اگر اپنے دماغ میں دیکھا کہ پیاز سیب میں تبدیل ہو گیا ہے، تو کہتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹ ہے، وہ کسی اور نے نہیں دیکھا، وہ سچ مچ کی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن بھائی میں نے تو دیکھا ہے نا. وہ کہتا ہے میرے دیکھنے کی سچائی پہ تم کیسے مطلب وہ کر سکتے ہو. تو اب آپ سوچیں گے کہ یہ کس قسم کی بحث میں پڑ گئے. اصل میں یہ بحث وہی ہے جو کہ کریٹیوٹی کی طرف لا رہی ہے. اگر آپ نے اپنے ذہن میں یہ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ پیاز کو سیب میں بدلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ نے دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھیں کہ یہ تمام وہ طاقتیں ہیں جو قدرت کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں، خیال کی طاقت سے بھی انکار نہ کریں. جو آپ خیال سوچ سکتے ہیں وہ بھی اصلی جتنی ہی طاقت اس کی ہے. تو کہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے جسم کے اندر ہی ہوتا ہے، ہمارے دماغ کے اندر ہی ہوتا ہے. میرے دماغ کے اندر ہی آیا، دماغ میرے سر میں ہے، تو سمجھے کہ دماغ کے ذریعے میری باڈی میں آیا. سمجھو کہ میں نے وہ ایکسپیرینس کیا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا خیال اتنا ریئل طور پہ آپ کو آتا ہے کہ ایک دم آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو، مطلب آپ نے خیال کیا کہ آگ لگی ہے، آپ کو لگا کہ کسی نے کہا آگ ہے، آگ ہے، تو ایک دم آپ کے ہاتھ پہ فیلنگ ہوئی کہ شاید آپ کو گرمی لگی ہے. کئی دفعہ آپ کے دماغ، مطلب آپ کا دماغ اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ جھوٹ کو بھی آپ کی جسم کو ایسے دکھاتا ہے کہ آپ کے جسم کو لگتا ہے سچ ہے. یہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، بہت زیادہ دفعہ ایسے ہوتا ہے. اس کے بہت سارے سائنٹیفک پروفس ہیں. تو سمجھے کہ وہ کہتا ہے کہ جو امیج ہے یعنی خیال ہے، اس کی طاقت کو انکار نہ کرے. خیال بھی آپ سے وہی چیزیں کرا سکتا ہے جو اصل کا سچ مچ کا تجربہ کرا سکتا ہے.
اٹ کین چینج آر کانشیسنیس. کہتا ہے جو خیال ہوتا ہے, جو امیجنیشن ہوتی ہے, وہ ہمارے وجود کو, ہمارے سوچنے کے طریقے کو بدل دیتی ہے. وہ کہتا ہے اینڈ ہیونگ دس اکر از ون آف دا آر موسٹ پاورفل کریٹو آپشنس. وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ چیز ہمارے میں ہے, ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم ذہن میں جو سوچ سکتے ہیں اس کی اتنی پاور ہے کہ ہمارے سوچنے کا طریقہ یا ہماری ریالٹی بھی وہ چینج کر سکتا ہے. اور یہ ہم نے نہیں بنائی, یہ خدا نے دی ہے. تو سمجھیں کہ یہ خدا کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے, بہت بڑی کریٹو آپشن ہے کہ ہمارے ذہن میں خیال آنے کی, خیال بنانے کی, امیج بنانے کی طاقت ہے. اب پتہ نہیں کتے بلیوں کی شکل میں کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اشرف المخلوقات کے پاس تو ہے, اور وہ بندہ کہتا ہے کہ اصل میں آپ کی یہی بڑی طاقت ہے کہ آپ جو سوچ سکتے ہیں اس کو اپنے ذہن کی دنیا میں دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ ہماری امیجنیشن میں چیز ہے, ہم اتنے ہی کلیئرٹی کے ساتھ کبھی خوابوں میں یا سوچ میں اتنی ہی کلیئرٹی کے ساتھ وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو کہ اصل دنیا میں نہیں ایگزسٹ کرتی. اور دیکھیں کہ آپ کا جتنی بھی یہ امیجنیشن والی تصویریں میں دکھا رہی ہوں, یہ کبھی نہ کبھی آپ نے خواب میں دیکھی ہوگی یا سوچی ہوگی. چلتے پھرتے بھی تو آپ خواب یعنی سچ مچ کی چیزیں سوچتے ہیں, تو اس میں بھی جب آپ سوچتے ہیں تو بالکل اصلی لگتی ہے. یہ دیکھیں, یہی امیجنیشن کی چیزیں, یہی تخیل ہے جو ہمارے پاس ہے, اس کو تخیل کہتے ہیں. تو ہمارا تخیل بہت پاورفل ہے, اور ہمارے بہت سارے کیا تمام ہی آرٹس جو ہیں, لکھنے کا آرٹ, شاعری کا آرٹ, وہ سارے اس کے اوپر مطلب ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا تخیل کتنا تیز ہے. تو مزے کی بات ہے, اس میں سے جو بھی تصویریں ہیں یہ سچ مچ میں تو کوئی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ تو کسی نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے جس کو اس نے پینٹ کر دیا. اس سے پہلے دنیا میں تو ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی, پھر بھی یہاں پہ ہے. آپ کو بھی نظر آ رہی, مجھے بھی نظر آ رہی, جو 2000 بندے یہ کورس کریں گے ان سب کو یہ چیز نظر آئے گی. تو تخیل کی بڑی طاقت ہے. تخیل آپ سے وہ چیزیں کرا لیتا ہے جو اصل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ یہ اصل لینڈسکیپ میں نے کبھی نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, میں نے اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتا, کیونکہ یہ ہے ہی نہیں. لیکن اب میں نے تخیل کی دنیا میں تو دیکھ لیا نا. یعنی تخیل آپ کو وہ چیزیں دکھا دیتا ہے جو کہ دنیا آپ کو نہیں دکھا سکتی. تو جو چیز دنیا نہیں کر سکتی تخیل کر سکتا, تو تخیل دنیا سے چھوٹا کیسے ہوا. اب یہ دیکھیں, یہ چیز اصل میں نہیں ہے, لیکن تخیل کی دنیا میں, خیال کی دنیا میں آپ نے دیکھ لیا. اس کا مطلب ہے ریئل لائف نہیں آپ کو وہ کچھ دے سکتی جو تخیل آپ کو دے سکتا ہے. تو دونوں کو برابر کا ہی سمجھیں. اب یہ دیکھیں, یہ دنیایں ہیں, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جو ہوا میں معلق ہیں. چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, اس میں لوگ رہتے ہیں, ہوا میں اڑ رہے ہیں, تیر رہے ہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ دیکھیں, تو ہماری امیجنیشن کی توڑ بہت ہے. یہ دیکھیں, یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ دیکھیں ایک پوری لینڈسکیپ ہے جو چلتے چلتے آسمان میں چلا گیا. اب یہ اتنا ریئل ہے, اتنا ریئل ہے کہ مجھے اس کے نہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. تو دیکھیں تخیل بھی ہمارا کئی دفعہ ایسے تیز ہوتا ہے کہ وہ اتنا ریئل ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے سچ مچ میں دیکھا ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ چیز ریکگنائز تو obviously بہت ہوئی ہے, کیونکہ آپ کا پورا کا پورا جو فلمیں ہیں, جو کہانیاں ہیں, وہ ساری کی ساری آپ کے تخیل کی طاقت کے اوپر ہے. جو آپ کا یہ والٹ ڈزنی کا پورا جو اینیمیٹڈ موویز ہیں, وہ ساری کی ساری آپ کی امیجنری ورلڈ ہے. ریئل تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں, بہت زیادہ دیکھتے ہیں, اس پہ یقین کرتے ہیں. یقین تو نہیں, مطلب یہ تو نہیں ہم کہتے کہ یہ اصل ہے, لیکن ہمیں ہماری روح کو خوشی ہوتی ہے چیز دیکھ کے. بچے بہت خوش ہوتے ہیں, ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن ان میں سے کچھ بھی ریئل نہیں ہے, سب امیجنری ہے. تو پوری کی پوری انڈسٹری آپ کی بنی ہوئی ہے امیجنیشن کے اوپر. اچھا اس کو تو چھوڑ دیں, اینیمیشن کو تو چھوڑ دیں کہ یہ ہاتھ سے بنا ہوا ہے. جو آپ کی سٹوری ٹیلنگ ہے, جو آپ سٹوریاں ایکشن موویز میں بھی جو آپ سٹوریاں بنا کے بتاتے ہیں, وہ بھی تو تخیلاتی ہوتی ہیں. وہ کون سی اصلی ہوتی ہیں؟ پتہ نہیں کیا 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 سٹوریاں ایکشن موویز میں وہ دکھا دیتے ہیں, ان میں سے کچھ بھی اصل نہیں ہوتی. ساری تخیل میں کسی رائٹر نے سوچ کے بنائی ہوئی ہوتی ہے. یہ دیکھیں, ہوتی ریئل, اس کو فلمائز ریئل میں کرتے ہیں. تو یہ سمجھے کہ امیجنیشن کی پاور بہت ہی زیادہ ہے. Thus, we human beings can speak many languages of our experience, non-verbal as well as verbal, from varied states of consciousness. اب یہ بالکل اسی پوائنٹ پہ ہم آ رہے ہیں کہ جب آپ ڈیٹا اتنا زیادہ اکٹھا کریں گے فرق جگہوں سے, تو پھر ہم زبانیں بھی اتنی بول سکتے ہیں. ہم ایسی زبانیں بول سکتے ہیں جو وربل ہے, کہ جو بول کے کہی جا سکتی ہیں, لیکن ایسی زبانیں بھی آپ بول سکتے ہیں جو وربل نہیں ہیں. مثلاً فلمیں جب بنتی تھیں بغیر آواز کے, تو اس میں ڈائلاگ تو کوئی نہیں ہوتا تھا, وربل تو نہیں تھی وہ,
وہ تو صرف امیج چلتا پھرتا تھا، امیج ہی چلتا پھرتا تھا، اسی سے بات سمجھ آ جاتی تھی، ورڈز کوئی نہیں بولتا تھا. اسی طرح جو پینٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی نان وربل ہوتی ہیں. پینٹنگ یا آرٹ، کڑھائیاں جو ہوتی ہیں، جو قالین ہوتے ہیں، وہ بھی نان وربل ہوتے ہیں، لفظ تو کوئی نہیں ہوتے اس میں. تو لیکن جتنا آپ ایبزارب کریں گے اتنا اچھا آپ بول بھی سکیں گے. We can learn to integrate experiences as well for a fuller and more creative knowing and even healing. اب پوائنٹ اس کا یہیں پہ آ کے ختم ہوتا ہے کہ جتنی انفارمیشن آپ دنیا میں سے اکٹھی کریں گے، جتنے طرح طرح کے پوائنٹ آف ویوز اکٹھے کریں گے، اتنی ہی آپ کی لائف فل ہوگی. کوئی بھی مسئلے میں آپ کے بہت کم چانسز ہیں کہ آپ پھنسیں گے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کلو مل جائے گا کہ اچھا اس کو کیسے حل کرنا ہے. تو پھر سمجھیں کہ آپ کی زندگی بھی کریٹو ہے اور آپ کی نالج بھی کریٹو ہے، اور آپ روحانیت کے بھی زیادہ قریب ہیں، اور آپ تسلی میں بھی ہیں. تو سمجھیں کہ جس چیز سے آپ کو تسلی ہوتی ہے، جس چیز سے آپ کو روحانی خوشی ہوتی ہے، جس چیز سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی بڑی چیز اچیو کی ہے، وہ ہیلنگ بھی ہوتی ہے، کہ وہ آپ کو آرام بھی دیتی ہے، آپ کی تکلیفیں بھی کم کرتی ہے. تھینک یو.